نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائے قلبی طور پر، دل سے دنیاوی فکر و غم کو دور کریں، صرف اور صرف آخرت کی فکر کو لے کر کے بیٹھیں۔ ان مجلس میں جڑنے کا مقصد ہمارا صرف اللہ کی رضا ہو۔ جو آداب ہیں، جیسے جب بھی اجتماع میں شرکت کریں تو اس وقت میں دل میں صرف یہ نیت رکھیں کہ میں اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے جا رہی ہوں، تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اجتماع کو جا رہی ہوں تو اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کے لیے نیت کریں کہ میں اپنی تربیت، اپنی مغفرت، اپنے گناہوں کو بخشوانے جا رہی ہوں اور اپنے اوپر جنت کو واجب کرنے اور جہنم کو حرام کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں جنت کے باغوں میں، کہا گیا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مفہوم ہے کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی مجلس، دین کے مجلس جنت کے باغ ہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ جو باتیں وہاں پر بتائے جائیں اس کو بہت ہی زیادہ دھیان سے سنیں، عظمت سے سنیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا متوجہ کر کے بیٹھیں، اور پھر یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ گھر پہنچ کر اس پر عمل کروں گی۔ اس سے کیا ہوگا، اور بھی بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں الحمدللہ، کہ میں اللہ کی محبت میں ہوں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہوں، عمل کرنے کی میری نیت ہے، اور جو میں عمل کرتی ہوں اس پہ پختگی حاصل ہو جائے۔ تو اس طریقے سے ہم دینی تعلیم کے میں شرکت کریں تو اس طریقے سے اپنی نیتوں کو درست کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور بھی بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، سبھی اعتکاف کی نیت کر لیں الحمدللہ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے جیسے ہمارا ایمان ہو، ان کے جیسے ہمارے عمل ہو، ان کے جیسے ہم قربانی دینے والے بنیں، ان کے جیسے ہم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جو ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ بھی شروع کی جائے گی، اس میں سے وافر مقدار میں ہم کو بھی حصہ ملے کہ جیسے اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھائے اپنے برتاؤ میں، جو بھی کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اس پر بہت ہی اچھے طریقے سے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور اس مجلس میں بیٹھنے سے پہلے اپنے دل کو بالکل پاک صاف کر کے پاکیزہ طور پر بیٹھیں، کیونکہ یہ پاک مجلس ہے، یہاں پر پاک فرشتے ہیں، وہ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کی پیٹھ پر اپنے پروں کو ملتے رہتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی زیادہ خوشگوار، یہ بتا دیا گیا کہ جب بھی تعلیم میں بیٹھے تو یہ نیت اور تصور ہو کہ اس مجلس میں فرشتے ہیں، ہے نا، میں عظمت کے ساتھ بیٹھوں گی تو فرشتے والی صفات اور اثرات میرے اندر آئیں گے۔ فرشتوں کی صفت سب سے بڑی کیا ہے کہ اتنی سی بھی نافرمانی نہیں ہوتی، پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کی وہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور ادب سے بیٹھیں اور ادب سے علم کی باتیں سنیں، سمجھیں، اور اس کلام کے ذریعے سے جو صاحب کلام کا نور ہے اس کا جو ہے نا اثر ہمارے اندر ہو، کیونکہ پھر وہ یہ مشہور قول ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ہمیں بہت زیادہ ادب و احترام کے ساتھ میں اس مجلس کا حصہ بننا ہے، جس میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے دل کی پاکیزگی۔ جب تک کہ ہمارا دل پاک صاف نہیں ہونا تو یہ علم ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہر طرح کی بات کو اپنے دل سے نکال کر بیٹھے، صرف اللہ کی محبت میں تھے۔ چلیے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی آج اس کا پارٹ 2 ہے، جس میں سے ہم کافی سارا الحمدللہ پڑھ چکے ہیں اللہ کے نبی کے بچپن کا۔ آج ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سے تجارت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کی شریف، پاک دامن اور مالدار خاتون تھی۔ اتنی زیادہ توجہ سے سنیں، آپ یہ سوچ کر سنیں کہ میں انشاءاللہ یہ بات دوسروں کو بتاؤں گی، آج ہی ابھی جا کر بتائیں، ایک مرتبہ تو ضروری بتائیں۔ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ 7 بندوں تک پہنچائیں ایک بات کو جو سنی ہے جبھی کے جبھی۔ اگر 7 نہیں پہنچا سکتے، 3 بندوں کو پہنچا دیں، ٹھیک ہے، فون کر کے پہنچا دے، کسی رشتہ دار کے پاس جا کے پہنچا دے، یا اپنے گھر جا کر کسی ایک بندے کو بتا دے عصر کی نماز کے بعد۔ اور اگر ہاں ایک کو تو کم سے کم پہنچائیں، کیونکہ جو تازہ تازہ علم ہوتا ہے نا، پھر جب آپ وہ کسی کو بتائیں گے نا، آپ کے کافی حد تک وہ یاد بھی رہے گا انشاءاللہ۔ تو کون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور اب یہ دل میں نیت کریں کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں ان کی صفات ہمارے اندر جو ہے نا منتقل ہو جائیں، ابھی ہم سنیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا تھی؟ عرب کی شریف، پاک دامن اور مالدار خاتون تھی۔ اب ہم شریف بھی بن سکتے ہیں، پاک دامن بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے لوگ ان کو طاہرہ یعنی پاکیزہ، طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ کتنا پیارا لقب ہے، طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ اپنا مال مزاربت کے طور پر دے کر قریش کو تجارت کے لیے روانہ کرتی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی اور گھر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا چرچا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے کہا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے لے جائیں گے تو میں
معاوضہ دگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرا میسرا کے ساتھ ملک شام روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب حالت دیکھ کر میسرا کہتے ہیں کہ جب دوپہر کو گرمی کی شدت ہوتی تو دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے۔ جب ملک شام سے واپسی آنے لگے تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ دوسری عورت کو بھی دیکھنے کے لیے بولا کہ اور سب کو بہت زیادہ اس واقعے کو دیکھ کے وہ تعجب کرنے لگی۔ اس مرتبہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تجارت میں اتنا نفع ہوا تھا کہ ابھی تک اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ اب سوچ کے دیکھو، کوئی بتا سکتا ہے نا اتنی سٹوری تو انشاءاللہ حضرت خدیجہ کی۔ ایک سیکنڈ، ایسے ہم سنتے ہی کسی دوسروں کو بتاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر کانفیڈینس بھی پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، جس سے کہ ہم دوسروں کو تعلیم کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ تعلیم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ سب سے زیادہ یا تو مجھ سے سن لو یا میری کتاب سے سن لو یا پھر اپنی عقل پہ چلو۔ تو جب ہم نے قرآن ڈھونڈا تو ہمیں پتہ چلا کہ سب سے زیادہ اچھا کام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں نے ایک کام بنایا ہے، اور جو وہ کام بنایا ہے وہ دعوت ہے، اور وہی کام اللہ پاک نے تمام نبیوں کو دیا ہے۔ تمام نبیوں نے کیا ہے، اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ وہ یہی کرتے تھے، ان کا کوئی اسپیشل اور کچھ کام نہیں تھا۔ راتوں کو کھڑے ہو کر تہجد میں اللہ سے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے، دن میں ان پہ جا کے محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے۔ تو یہ کام اتنا پسندیدہ ہے۔ آپ اور چیز پہ اتنی محنت کریں یا نہ کریں، لیکن تعلیم کرنے پہ سب سے زیادہ محنت کریں۔ اور آپ یہ مت سوچیں کہ ہم سے نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ کسی کام کو یہ مت سوچا کریں کہ ہم سے نہیں ہوگا۔ بہت حد تک اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، خوب کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، پھر نہ ہو تو پھر اللہ کی رضامندی پہ راضی رہیں، وہ کوئی سی بھی بات ہو سکتی ہے۔ چلیے خیر، تو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے، سب کو بہت تعجب ہوا۔ اس مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اپنی تجارت میں اتنا نفع ہوا، اتنا ابھی تک کسی بھی تجارت میں نفع نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ تھی یہ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حسب وعدہ مقرر معاوضہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کیا۔ فرشتے کا آپ پر سایہ کرنا اور ورقہ بن نوفل کا یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں جن کا ہم کو انتظار تھا، وغیرہ باتوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ان کے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ لگا کہ ان سے نکاح کرنا چاہیے۔ حالانکہ آپ کے لیے یعنی حضرت خدیجہ کے لیے بہت بڑے بڑے سرداروں کے جو ہے نا پیغام آتے تھے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے پیغام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور، یعنی جب مکہ میں رہتے تھے، پھر مدینہ میں چلے گئے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں تمام عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام یعنی عزت کرتے تھے۔ آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے۔ صادق کون ہوتے ہیں؟ سچے، اور امین کون ہوتے ہیں؟ امانت دار۔ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کے شرافت و امانت داری کے معترف تھے۔ خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کے وقت حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبلے کے 4 ساتھیوں سے جو ہے نا اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے یعنی ہر بندہ یہ جھگڑا کیا کرتا تھا، زیادہ ذہین تھے الحمدللہ۔ تو سب قبیلوں میں نا یہ ہوا سرداروں میں کہ اس شرف کو ہم حاصل کریں، یعنی حجر اسود کا جو پتھر ہے نا اس کو ہم رکھیں، نہیں ایسا مت کریں پلیز، اللہ کے واسطے لاہور پڑھیں ہے نا، استغفار کریں۔ تو حجر اسود میں پھر کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس چپ ہو جائیں آپ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود کو رکھا، اور جو ان کے سردار تھے سب کو بلایا، اور چادر کا ایک ایک کونا سب کو پکڑوایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حجر اسود کو اٹھا کر رکھ دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ جو تھے سب ان میں آپس میں لڑائی نہیں ہوئی، اور الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دے دیا گیا الحمدللہ۔ اب ہے آغاز وحی، یعنی وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا رویا صالحہ، اسے کیا کہتے ہیں، اچھے خوابوں کے ذریعے سے ہوئی، کہ کچھ خواب میں دکھایا جاتا تھا کہ صبح کو وہی ظاہر ہو جاتا تھا، یعنی جو خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا وہی صبح کو ظاہر ہو جایا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت اور تنہائی محبوب ہونے لگی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارتے تھے۔ ہمیں بھی تنہائی کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی یاد میں مگن ہو جانا چاہیے۔ اپنے ساتھ
کچھ کھانے پینے کا سامان لے جایا کرتے تھے. جب توشہ ختم ہو جایا کرتا تھا پھر گھر آ جاتے تھے اور توشہ لے کر پھر چلے جاتے تھے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر الہی میں اور مراقبہ میں اور تفکر میں خدا کی یاد میں لگے رہتے تھے. یہ کل 6 ماہ کا معاملہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے کہ اچانک ایک فرشتہ آیا اور آپ کو سلام کیا، پھر کہا اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اس وقت فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور 3 بار دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا کہ پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، معلم یعلم یا پھر وربک الاکرم. یہاں تک انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ظاہر سی بات ہے آیت پڑھی. یہ پہلی وحی تھی جو سورہ علق کی ابتدائی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ 23 سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ پورا قرآن مجید نازل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مختلف اوقات، مختلف حالات، مختلف مقامات میں نازل ہوتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ اوقات، مختلف کہتے ہیں الگ وقت میں ہے نا، الگ حالات میں اور الگ مقامات میں نازل ہوتی رہی تھی. یعنی جیسے جیسے پتہ ہو کیا ہوتا تھا، ضرورت پیش آتی تھی ویسے ویسے وہی نازل ہوتی تھی. جیسے صحابہ صحابیات آتے تھے اپنے مسائل کو لے کر، پھر اللہ تعالیٰ وہ قرآن بنا کر جو ہے نا اس کو زمین پر نازل فرما دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم تک قرآن پہنچا ہے. اور جو پردے کی آیتیں ہیں، یہ پردہ کا جو تھا وہ حضرت عمر کو تھا کہ عورتوں میں اور مردوں میں پردہ ہونا چاہیے. تو پردہ جو ہمیں ملا ہے گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی برکت سے ملا ہے الحمدللہ، جو کہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بروز دوشنبہ ماہ ربیع الاول یا رمضان میں عطا ہوئی. توحید رسالت کے بعد سب سے پہلے وضو اور نماز کی تعلیم دی گئی الحمدللہ. تو سب سے پہلے کیا تعلیم دی گئی تھی اسلام میں؟ اگر ہمارا سوال آیا تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ وضو اور نماز کی تعلیم دی گئی. اور ویسے بھی جب بھی کوئی بندہ مسلمان ہوتا تھا تو سب سے پہلے ان کے اوپر نماز کے لیے محنت کی جاتی تھی. اب ہے سابقین و اولین. نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، عورتوں میں مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ وغیرہ ایمان لے کر آئے. ان حضرات نے ایمان قبول کرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین کی محنت شروع فرما دی. چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ابتدائی سے اسلام کی دعوت دینے میں لگے رہے اور اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنا مال و متاع کا کل سرمایہ بھی اسلام کے لیے وقف کر دیا. ورنہ پتہ ہے کتنے بڑے مالدار تھے حضرت ابوبکر. اور ہمارے سامنے جو خاکہ آتا ہے حضرت ابوبکر کا، وہ بالکل ہی غربت کا آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ جب وہ جیسے ہی مال آتا وہ ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. تو بزنس مین تھے، بہت مالدار تھے، لیکن اللہ کے نبی پہ اور اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کر دیتے کہ ختم ہی کر دیتے. مال اتنا متاع کل سرمایہ اسلام کے لیے وقف کر دیا. اور 13 سال تک ہر طرح کی تکلیفیں و مصیبتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، یعنی ساتھ دیا. جتنی بھی مشقتیں، کیسے مشقتیں گزری ہیں حضرت ابوبکر پہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی سے، تبھی تو ان کا اعمال نامہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا. حضرت عمر بھی اتنی کمپٹیشن رہتا تھا نا کہ سابقین کا نا، سبقت کرنے والے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا. تو حضرت عمر یہ ساری زندگی کوشش کرتے رہتے تھے کہ مجھے موقع ملے، اور موقع بھی اگر ملتا تو بھی وہ ان سے آگے نہیں نکل پاتے. اور کہتے کہ عمر ابوبکر تم سے نہیں کوئی آگے نکل سکتا، نہ میں آگے نکلا نہ کوئی نکل سکتا ہے تم سے آگے. یعنی وہ اتنے زیادہ اللہ کو راضی کرنے میں اپنا جان و مال ہر طرح کا لگا دیتے تھے. تو واقعہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ، یہ شاید شروع کا ہی واقعہ ہے کہ جب یہ مطلب تعلیم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. پہلے جو یہ تھے نا مخالفین تھے، یعنی یہ خلاف لوگ تھے جو دین اور اسلام کے، وہ مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو ہے نا کافر بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ابوبکر کو اتنا مارا. شاید ابو جہل تھا، وہ صحیح سے نام نہیں یاد آ رہا، لیکن زیادہ تر وہ ابو جہل ہی تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ اس نے حضرت ابوبکر کو کتنا مارا اور کیسے جوتے پہن کر کہ لکڑی کے جوتے، اور اس کی ہیل بھی تھی، ایڑی بھی تھی اس کی، اور اس طرح کودائے حضرت ابوبکر کے اوپر جس طریقے سے چھوٹا بچہ اسپنج والے گدے پہ کودتا ہے.
اور حضرت ابو بکر کا بالکل ایسے ہو گئے تھے، وہ بالکل جیسے ابھی ختم ہو جائیں گے، جیسے مر جائیں گے بالکل. اور ان کے چہرے پر اتنی ورم تھی، اتنی سوجن تھی کہ یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ کہاں آنکھ ہے، کہاں ناک ہے، کہاں ہونٹ ہے. اتنی سوجن تھی. اور ان کو گویا کہ کٹے میں ڈال کر کے ان کے گھر پہ لے کر آئے تھے. 3 دن تک ان کو ہوش نہیں آیا تھا، 3 دن تک اتنے پریشان، یعنی اتنی بے ہوشی کی حالت. پہلے ایسے تھوڑی تھا ڈاکٹر اور جیسے کیسے جو ہے نا علاج کرا لیا وہ کر لیا. اب اس مشقت میں انہوں نے 3 دن گزارے. اور جیسے ہی ہوش آیا، ان کی والدہ بیٹھی، شاید ان کی والدہ کافرہ تھیں اس وقت میں، تو وہ ان کے پاس بیٹھی ہیں، وہ کھانا بھی لے کر بیٹھی، دوائی بھی لے کر بیٹھی کہ ہوش آئے تو میں دوں. لیکن جیسے ہی ہوش آیا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور ان کو دیکھنے کا جو ہے نا طلب کی کہ مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. جب تک میں ان کو نہ دیکھ لوں، یعنی وہ صحیح سالم ہے یا نہیں، کہ جب تک میں ان کو نہ دیکھ لوں، جب تک میں جو ہے نا نہ کھانا کھاؤں گا اور نہ دوائی. ایسی حالت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی سچی محبت. حالانکہ دوائی کھاؤ، کھانا کھاؤ، تھوڑا صحیح ہو تب جاؤ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. 2 خاتون کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، یعنی گھسٹتے ہوئے وہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو گئے ہیں. تب جا کر لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے. انہوں نے بھی ان کو پیار کیا، الحمدللہ ان کو جو ہے نا محبت کا اظہار کیا. تب جا کر جو ہے نا انہوں نے دوائی کھائی ہے اور کھانا وانا کھایا. یعنی اتنی محبت تھی، جبھی تو ان کا اعمال نامہ جو ہے نا اتنا وزنی ہونے والا ہے. اب اس کی بقدر سوچ لیجئے، جس انسان کو جتنے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، اتنے ہی زیادہ اس کا اعمال نامہ وزنی ہوگا انشاءاللہ، اور کرنا بھی اس کا ایمان مکمل ہوگا الحمدللہ. تو یہ تھے وہ صحابہ صحابیات جس کے لیے ہم شروع میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری زندگی ان کی زندگی کے جیسی ہو جائے. تو جبھی تو جیسے ہی انہوں نے، اللہ کے نبی نے جو ہے نا تعلیم کی، پھر ان لوگوں تک تعلیم پہنچی، تو انہوں نے بھی ٹائم نہیں لگایا. اسی لیے ہم آپ سب کو کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے نا، جیسے ہی سنیں وہ آگے تک پہنچانے کی بہت حد تک کوشش کریں. صرف اس کو سن کر اپنے تک نہ رکھیں. تو انہوں نے اتنی زیادہ ایک دم سے نا دعوت دینے لگے، اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنا مال بھی لٹا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو ہے نا 13 سال بھی مصیبت میں ساتھ رہے اور دعوت بھی دیتے رہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا الحمدللہ دین میں داخل بھی ہوئے. دعوت دینے سے حضرات دین میں داخل ہوئے، جیسے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، جو کتنے بڑے صحابی ہیں الحمدللہ، طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن ابی وقاص وغیرہ. ہم یہ سب قریش کے سرداروں میں سے تھے، یعنی بہت امیر تھے، سردار تھے، لیڈر تھے، ان میں سے تھے جو یہ لوگ ایمان لائے. اور اس کے علاوہ بھی ان کے بعد اور بھی بہت سارے جو ہے نا، جیسے عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی، اور فاطمہ بنت خطاب اور اسمہ بنت ابو بکر ہے نا، اور خباب بن ایرت رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا بھی کتنا نام آتا ہے الحمدللہ، عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وغیرہ. یہ سب حضرات بھی اسلام میں داخل ہوئے الحمدللہ. تو یہ کیا تھا؟ دین کی محنت تھی. اگر وہ لوگ جو ہے نا دین کے لیے اس طرح فکر مند نہیں ہوتے تو ہم تک کی شاید یہ دین ہوتا. اب آپ سوچو عرب کہاں ہے، تو یہ پھیلتے پھیلتے کیسا آیا؟ جب انہوں نے آگے پہنچایا، ان لوگوں نے پھر آگے پہنچایا. اس طریقے سے پہنچتے پہنچتے انڈیا میں کیا الحمدللہ اللہ پاک نے پوری ہی دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اس دین کو پہنچا دیا. اور بالکل اللہ کے نبی نے کہا تھا، کس وقت کی بات ہے یہ؟ دیکھو جس وقت میں اپنے بھی مخالف تھے. چچا ابو لہب ان کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ، بس تھوڑا سا پڑھ کے مکمل کرتی ہوں. وہ ان کے اس وقت میں جن میں سب مخالف ہو رہے ہیں، خاص بھی. اور اللہ کے نبی فجر کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ گشت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب اس وقت میں کہ اللہ کے نبی کے منہ پہ تھوکا بھی جا رہا ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ کے نبی کے منہ پہ مٹی بھی ڈالی جا رہے ہیں. تو حضرت فاطمہ تھی یا پتہ نہیں کون سی بیٹی تھی، وہ پیالہ لے کر آئیں، پانی لے کر آئیں، اور جو ہے نا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو صاف کرتی اور روتی. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری بچی غم نہ کر، اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور ہر کچے پکے گھر میں پہنچائے گا. اور شکر الحمدللہ آج وہ دن آ گیا ہے کہ ہر کچے پکے گھر میں اللہ کے نبی کا دین پہنچا ہوا ہے الحمدللہ. تو دین کی محنت ہمیں کرنی ہے. یہ تھوڑا سا رہ گیا انشاءاللہ، اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. دین کی محنت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے تک یہ سب حضرات حضرت اکرم رضی اللہ عنہ کے مکان پر جمع ہو کر دین سیکھا کرتے تھے. کیونکہ حضرت عمر تو بہت زیادہ دلیر تھے اور ان سے سب ڈرتے ہی تھے تقریباً. تو کہاں سیکھتے تھے وہ دین کو؟ اکرم رضی اللہ عنہ کے مکان پر جمع ہو کر دین سیکھا کرتے تھے. ان کا مکان کوہ صفا پر تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو جہاں چاہے جمع ہو جاتے. جب وہ لے کر آ گئے حضرت عمر ان کا اتنا ڈر تھا کہ جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو جہاں چاہے جمع ہو کر دین سیکھتے تھے. 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام
کی دعوت کو مخفی رکھا، یعنی چھپکے سے جو ہے نا دین کی تعلیم ہوتی تھی۔ 3 سال کے بعد حکم ہوا کہ جس بات کا آپ کو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اب اعلانیہ دین کا کام کیا جائے اور مشرکین پر پردہ نہ کیا جائے۔ پھر حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر و شرک پر اللہ کے عذاب سے ڈرا دیا جائے۔ اسی لیے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا یعنی صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبائل قریش کو نام بنام پکار کر جمع کیا اور ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا کہ یہ سن کر ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، برا بھلا کہا، جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب یعنی اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس طریقے سے۔ تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مگر جھٹلانے والا تھا، ایذا پہنچانے والا تھا، اور اتنا زیادہ بغض تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عداوت تھی کہ اس میں سب سے آگے تھا، اس چیزوں میں، بغض میں بھی اور عداوت میں بھی۔ اسی عداوت کی وجہ سے پتہ ہے کیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو بھی طلاق دلوا دی۔ ان کے بیٹے سے تھی، ان کی دونوں بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کو طلاق دلوا دی۔ بلکہ یہ واقعہ تفصیل سے اور جگہ میں نے پڑھا تھا، وہاں پہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا اور ایسے جھٹکا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا اور کہا کہ تمہارے بیٹے کو طلاق ہو، طلاق ہو، طلاق ہو، یعنی بے عزتی بھی کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اسلام سے پہلے ان دونوں، اس کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا عتبہ اور عتیبہ، ان سے نکاح ہوا تھا۔ پھر لیکن جب انہوں نے طلاق دے دی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرما دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں سب کو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر، کس قدر اعتماد اور محبت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ الحمدللہ دشمنوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام کی وجہ سے طرح طرح سے ستایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکنے کی مختلف تدبیریں کی، یعنی یہ جو تھے نا دشمن، انہوں نے الگ الگ تدبیریں یعنی پلان کیے کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو ہے نا اجمعین کو اس کام سے یعنی دین کے کام سے روکا جائے، کیونکہ الحمدللہ کافی سب لوگ جو ہے نا دین میں آ رہے تھے اور یہ لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ سب لوگ دین میں کیوں آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو کفار مکہ نے باہمی مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کا لالچ دیا، عورتوں کا لالچ دیا اور عہدہ پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے پیغمبر بنا کر، مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے یعنی قرآن پاک، اور حکم ہوا ہے کہ تم اللہ کی طرف بلاؤ، ہے نا، جو ثواب کی بھی بشارت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عذاب سے بھی ڈراتے ہیں۔ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تمہارے لیے نیک بختی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے ہی عذاب ہے، اور اگر تم نہیں کرو گے تو میں پھر اس پہ صبر کروں گا۔ ایک بار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی کہ 1 سال ایسا کرتے ہیں آپ ہمارے بتوں کی پرستش کریں اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس پر سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی کہ یہ ایسا معاہدہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تمہارا دین، اللہ پاک نے کہہ دیا کہ تمہارا دین تم پر ہے اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے، یعنی ہم اپنے دین پہ عمل کریں گے، تم اپنے دین پہ۔ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی تو شرک کی نفی کرنے کے لیے آئے، تو اللہ کے نبی ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ 1 سال ان کے بتوں کی عبادت کریں؟ نعوذ باللہ۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے اور اس بارے میں نہ کسی صلح پر آمادہ ہوئے، نہ کسی تکلیف سے تنگ دل ہوئے، یعنی اتنے سارے انہوں نے آفر کیے کہ جیسے عورتوں کو مال کو اور لیڈرشپ ان کو دی، لیکن اللہ کے نبی نے جو ہے نا ریجیکٹ کر دی، اور نہ ہی یہ کہ بھئی اتنے قدر کے تھوکا بھی جا رہا ہے اور اونٹ پہ سے بھی گرایا جا رہا ہے اور گریبان بھی جو ہے نا پھاڑا جا رہا ہے، مٹی بھی ڈالی جا رہی ہے، پتھروں سے بھی مارا جا رہا ہے نا، اور اوجھڑی بھی رکھی جا رہی ہے کمر پر، یعنی اس قدر کی مشقتیں دی جا رہی ہیں۔ نہ اللہ کے نبی نے مشقتوں سے تنگ آ کر جو ہے نا اس کام کو چھوڑا، بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی ہے کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی ہمیں بھی کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہر حال میں دین کا کام کرنا ہے۔ ابھی کم بندے ہو رہے ہیں نا، لیکن کوئی بات نہیں، الحمدللہ یہ فرمایا گیا اگر ایک بھی ہو رہا ہے تب بھی ہمیں تعلیم کرنی ہے، نہیں چھوڑنی ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ پاک آزمائش بھی تو ہوتی ہے نا، آپ سب کے لیے ہے اس میں کہ آپ سب دعا کریں، ہے نا، مجلس کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے دلوں میں ڈالیں، یا وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کرے اس طریقے سے۔ تو کیا ہوا پھر، اللہ کے نبی نے کسی طریقے سے بھی کوئی ان کی دھمکی سے نہ گھبرائے، نہ کسی لالچ میں آئے، بلکہ ہر
رکاوٹ کے بعد ایک نیا حوصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا ہو جاتا تھا۔ الحمدللہ یہی حال تمام انبیاء کی دعوت کا بھی تھا کہ یہ حضرات ایمان کی دعوت کے مقابلے میں کسی سودے پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تھی، وہ اسی بھروسے پر کام کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو طرح طرح سے ستایا گیا، یہاں تک کہ ان سب کو ایک دن مکہ چھوڑنا ہی پڑا اور مدینہ جا کر اپنا ٹھکانہ اور مرکز بنانا پڑا۔ جن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ ستایا گیا، ان میں سب سے پہلے کون بتایا گیا ہے؟ امام المعزنین سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ دیکھو ستانے میں سب سے پہلے نام کن آیا ہے؟ جن کو ستایا گیا، امام المعزنین، یعنی جتنے بھی قیامت تک معزن آئیں گے نا، ان کے کون ہیں؟ یہ امام ہیں، ہے نا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ جو حضرت عمار تھے اور ان کے والد یاسر تھے، ان کے والدہ سمیہ تھی۔ بالکل ہی اسلام کے شروع میں ان پہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا آزمائش آئی ہیں، بہت زیادہ ان کو ستایا گیا ہے، لیکن ایمان کے ایسے پکے تھے الحمدللہ کہ بالکل بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ بتاؤ کہ مطلب ان کے شوہر وہیں موجود، ان کے بیٹے وہیں موجود، اور کیا کہتے ہیں اس کو، اونٹ میں ایک پیر کو باندھ دیا، دوسرے اونٹ میں دوسرے پیر کو باندھ دیا اور شرمگاہ پہ برچھا مارا۔ اتنی مشقت کا جو ہے نا انہوں نے، تب بھی اس کے باوجود بالکل مرنے کی حالت میں، اور کتنی ضعیف تھیں، 90 کراس تھیں، یعنی 90 سال سے زیادہ تھیں، ہے نا، اس کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہیں کہ اے میرے بیٹے، اپنے ایمان کو نہیں وہ کرنا، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے وہ، مطلب ایک طریقے سے تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا کہ اور کتنی جیسے مشقتیں برداشت کریں گے، لیکن اللہ کے نبی سب کو دلاسا دلاتے، آخرت کا بتاتے، اور الحمدللہ وہ سن لیتے، الحمدللہ۔ تو حضرت بلال کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کس طریقے سے مکہ کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا گیا ہے نا، اونٹ میں باندھ کر بھی گھسیٹا گیا ہے، اور پتھریلی زمین اور گرم زمین، اور پھر اوپر سے شرارتی لڑکے گلی کے ادھر کے سائیڈ اور ادھر کے سائیڈ کھڑے ہوتے اور وہ ان کو پتھر بھی مارتے، ٹھیک ہے، لیکن تب بھی ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کے منہ سے احد 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 ہی نکلتا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور صرف یہی نہیں، کیسا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کے اوپر اتنی گرم چٹان رکھتے ہوئے دیکھا کہ اگر اس پر ہم گوشت کا ٹکڑا رکھیں، یعنی گرم پتھر اتنا تھا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا پک جائے، بن جائے، گل جائے، وہ بھی ان کے سینے اور کمر پر رکھا جاتا تھا۔ اور ایک اور اتنی بڑی سزا دی جاتی تھی، پوری رات ان سے جو ہے نا کام کروایا جاتا تھا، پوری رات، کیونکہ یہ مسلمان ہو چکے تھے نا، یہ غلام بھی تھے، ہے نا، پوری رات ان سے جو ہے نا چکے چلوائی جاتی تھی۔ اور ایک لاسٹ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو بلایا جاتا ہے جو بہت ہی ہٹے کھٹے موٹے جو ہے نا اور طاقتور ہوتے تھے، اور کھا کر پیٹ بھر کر آتے تھے، نیند پوری کر کے آتے تھے، اور چابک، کیا بولتے ہیں اس کو، چابک تو ہوتا ہے وہ، لیکن اس کو کچھ اور بھی نام ہوتا ہے، سانٹا بھی ہوتا ہے، ایک اور ہوتا ہے، تو اس سے نا، جی اس سے نا مارا جاتا تھا۔ پتہ کتنی دیر تک مارتے تھے وہ، اتنی دیر تک مارتے تھے کہ مارنے والے تھک کے ہلاک ہو جاتے تھے، لیکن حضرت بلال احد احد کہنا نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ آتے، وہ تھک کے ہٹ جاتے، پھر دوسرے آتے، وہ ان کو اسی طرح مارتے رہتے تھے، وہ تھک جاتے تھے، لیکن حضرت بلال، اسی لیے سب سے پہلے ان کا ہی نام آیا ہے۔ حضرت عمار، پھر یاسر آئے، پھر ان کے والدین ہیں نا یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، ان کی جو مالکہ تھیں، یہ بھی غلام تھے، ان کی جو وہ تھی نا، کیا بولتے ہیں اس کو، مالک، کیا بولتے ہیں، ملکہ تو بادشاہ ہوتی ہے، ارے جو ان کے مالک تھی، بس یہ سمجھ لیجئے، ان کو کیسے گرم پتھر کے کوئلے، جیسے نارمل کوئلے نہیں، پتھر کے کوئلے ان کو سلگاتی، پورے بچھاتی ان کو، اور ان کی ٹانگیں پکڑ کے اور ادھر سے ہاتھ پکڑ کے ان کو جو ہے نا، ان کو اس پہ گرم کوئلوں پہ لٹاتی کمر کے سائیڈ سے، اور کمر کی جب چربی پگھلتی اس سے وہ کوئلے بھوجتے۔ اب آپ سوچو، ہمارے ایک چنگاری نہیں لگ سکتی، ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور جب کئی دن ہو جاتے تو جب وہ لیٹتے آرام کرتے، جو ان کے بچے تھے ان کی کمر میں اتنے گڈھے ہو گئے تھے کہ وہ ان میں انگلی ڈال کر کھیلتے تھے ان کے بچے، یہ بھی دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت خباب بن، یہ بھی ہو گیا، اور ابو فقیہ رضی اللہ عنہ، جو کہ
صفوان بن امیہ کے غلام تھے. یہ سب غلام ہی تھے تقریباً. زید رضی اللہ عنہ وغیرہ اور بھی بہت سارے صحابہ اور صحابیات تھے جنہوں نے دین کے خاطر بہت زیادہ جو ہے نا مشقتوں کو برداشت کیا ہے. تو ہم اپنے نفس کو نہیں قربان کر سکتے. انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانی دی ہیں. سب سے بڑی قربانی تو بے شک انسان کی جان کی قربانی ہے اور مشقتوں کو برداشت کرنا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں بھی ان کے جیسا ایمان نصیب فرمائیں, ان کے جیسے عمل نصیب فرمائیں اور ان کے جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنیں اور اللہ سے محبت کرنے والے بنیں اور آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں. وما علینا الا البلاغ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس تمام تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.